32 سالوں سے ادارہ الملنگیہ افکار غریب نواز، تعلیمات غریب نواز، تعلیمات اولیاء پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، گھر گھر پہنچا رہا ہے۔ ایسے ہے نا، آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا تعلق ایک علمی خانقاہ سے ہے جو پاکستان میں ایک ہاتھ کی انگلیوں میں گنی جا سکتی ہے۔ باقی خانقاہی نظام، آستانوں کا، روایتی پیری مریدی وہ سب چل رہی ہے، مگر علمی درگاہوں میں اس درگاہ کا شمار ہوتا ہے اور اہل علم تسلیم کرتے ہیں۔ جو کام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو مشن دے کر گئے تھے وہ مشن یہاں سے جاری ہے۔ باقی چشتی آستانوں سے کس طرح سے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں آپ کو اس درگاہ کی بات بتا رہا ہوں۔ ہر جمعرات کو یہاں سے کام جاری ہے، درس قرآن و حدیث، تعلیمات اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی کی فلسفی دنیا کو بتائی جاتی ہے۔ ہر اتوار کو لیڈیز کا درس ہوتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی آئیڈیالوجی، ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگ، ان کی پریچنگ وہ دنیا کو بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے اور ان کی قوالی سنائی جاتی ہے۔ اسی درس قرآن کے اندر قوالی ہوتی ہے پاکستان میں؟ یہ وہ درگاہ ہے جس کے السماء معراج العاشقین ہمارے چشتیہ سلسلے کی یہ طریقہ ہے، اور ہمارا جو درس ہوتا ہے جمعرات کا ہو یا اتوار کا ہو اس کے اندر قوالی لازمی سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ سارے گواہ ہیں۔ ابھی محفل شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ قوالی سنائی نا آپ کو، اس کے بعد خطاب شروع ہوا۔ تو یہاں پر صرف سماعت سنائی نہیں جاتی، سمجھائی بھی جاتی ہے، اور آستانوں پر قوالیاں سنائی جاتی ہیں اور یہاں پر سمجھائی بھی جاتی ہیں۔ اصل مقصد ہے ہی سمجھانا۔ خواجہ غریب نواز نے شروع اس لیے کرائی تھی کہ وہ ان کو سمجھانا تھا کہ اسلام اور دین ہے کیا۔ ان کی سمجھ میں آ گیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، پھر ایک بات یہ کہ خواجہ غریب نواز، اولیاء کرام، شیخ عبد القادر جیلانی یہ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو بس ان کے ختم ہی پڑھاتے رہو، بس جمع ہو جاؤ، ختم پڑھ لیا مولوی صاحب نے اور لنگر کھا کے گھر کو چلے جاؤ ڈکار مار کے۔ نہیں، ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، ان کی فلسفی کو سمجھنا ہے، ان کی افکار جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، دن رات ایک کر دیے، مرشدوں کی صحبتوں میں رہ کر تعلیم حاصل کی نا۔ بابا فرید علی شرف ملتان پڑھتے تھے، پہلی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑ سے ہوئی مدرسے کے اندر، وہ بھی عالم تھے اور وہ بھی عالم تھے، تو آپ کتاب نافع پڑھ رہے تھے۔ خواجہ قطب پاک نے پوچھا آپ سے کتاب پکڑ کے کہ اچھا نافع، اچھا مسعود اس سے تمہیں نفع ہوگا؟ تو بابا صاحب نے کتاب ایک طرف رکھی اور اپنا سر ان کے پیروں میں رکھ دیا۔ یہ تاریخی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے، سر پیروں میں رکھ دیا اور کہا حضور نفع کتاب سے نہیں، نفع تو یہاں سے ہوگا۔ پھر مرید ہونے کے لیے درخواست پیش کی تو کہا کہ بابا فرید کو کہ مسعود ظاہری تعلیم مکمل کر لو، پھر اس کے بعد تم دہلی آنا، وہاں بیعت کریں گے۔ پھر بابا صاحب دہلی جا کر بیعت، یعنی عمل، علم، عمل اور عشق یہ تین عین ہیں۔ عین سے علم، عین سے عمل اور عین سے عشق، یہ تھا قانون سلسلہ چشتیہ کا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے جب تک اس کے اندر یہ تین عین موجود نہ ہو۔ جس بندے میں یہ تین عین نہیں موجود ہوتے تھے اس کو خلافت نہیں دیتے تھے، وہ خلیفہ بننے کا اہل ہی نہیں تھا۔ آپ نے یہ فارمولہ بنایا تھا کیا؟ اس کو دین کا مکمل علم ہو، اور صرف علم نہ ہو بلکہ اگلا عین کیا کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی ہو، وہ عمل پیرا ہو۔ اس کے بعد پھر صرف علم اور عمل نہیں، اس کے اندر عشق کی آگ بھی جل رہی ہو، عشق الہی، عشق رسول کی، عشق مرشد کی۔ کیوں کہ عشق نار یحرق ما سوی اللہ، عشق ایک آگ ہے جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے ما سوی اللہ کے۔ ما سوی اللہ میں ساری نفسانیت، شیطانیت، ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے، صرف اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔
کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے، اللہ ہی اللہ اور اولیاء اللہ۔ قرآن مجید ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اولیاء اللہ، کہ یہ ایک اللہ نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر کو کہا جاتا ہے زہد الانبیاء، اولیاء نہیں انبیاء، نبیوں جیسا زہد کیا، پیغمبروں جیسا۔ یہ مقام کسی کو یہ ڈگری نہیں ملی زہد الانبیاء کی۔ تو یہ کون تھے؟ یہ زہد الانبیاء تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ایک مرید کے آگے مرید۔ خواجہ صاحب جب آئے ہیں دہلی خواجہ قطب پاک کے پاس، تو آپ نے پوچھا کہ بابا قطب الدین وہ شہباز کہاں ہے جس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے بھی آگے؟ وہ شہباز لامکاں ہمیں دکھاؤ۔ خواجہ قطب پاک نے عرض کیا کہ حضور وہ وہاں اپنے مجاہدات سے گزر رہے ہیں، حجرے کے اندر ہیں، منزل طے کر رہے ہیں روحانی، تو مجاہدات، ریاضتیں، عبادتیں اس کام میں نے لگایا ہوں۔ تو کہا بابا قطب الدین بس کافی ہو گیا، اب ان کو عطا فرماؤ اور مکمل کرو۔ کہا حضور چلے آپ نے۔ خواجہ صاحب نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ حجرہ میں گئے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر لاغر ہو چکے تھے، جسم سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اتنی عبادتیں، اتنی مشقتیں، اتنے روزے، اتنے ذکر اذکار، ایسی عبادتیں کہ جو نبیوں پیغمبروں نے کی ہوگی، تو اس لیے کہتے ہیں زہد الانبیاء۔ تو جب گئے ہیں اندر کمرے میں تو بابا صاحب فوراً ادب کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا چاہا تو آپ گر گئے، کمزوری تھی نا۔ تو پھر ایک طرف سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے پکڑا، دائیں طرف اور بائیں طرف پیر و مرشد، اور درمیان میں بابا فرید گنج شکر، پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا اور آپ کو ولایت کا نور عطا فرمایا، اور فرمایا کہ بس بابا فرید مکمل ہو گیا، اب ان کو آگے سلسلے کا کام جو ہے ذمہ داری دی جائے۔ پھر پاک پتن شریف آپ کو بھیجا گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں پاک پتن؟ پاک پتن کا پرانا نام اجودن۔ تو پھر یہاں آ کے آپ نے تبلیغ اسلام کی۔ بہشتی دروازہ، بہشتی دروازہ باب جنت کہاں کھلا ہوا؟ حضرت خواجہ لگنا شروع ہو گئی، وہ جوتیاں کھاتا ہوا نیچے آیا اور خواجہ صاحب کے پیروں میں آگے گیا، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، پھر مرید ہوئی، پھر خواجہ صاحب نے خلافت اللہ فرمائی اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ اس کو عبداللہ شاہ بیابانی، عبداللہ شاہ بیابانی شیخ ہندی کے دادا والے ہیں لاہور میں، شیخ ہندی جن کی اولاد بھی ہے۔ یہ بھی جادو کرتے ہیں لوگوں کی بھینسوں سے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ جی بھینس کو اگر دودھ ہم نہیں دیتے اس کو جادوگر کو خون آ جائے گا، تو دودھ کی جگہ خون آتا ہے۔ دادا صاحب نے فرمایا کہ نہیں تو انہیں دودھ نہیں دینا، اس کو نپٹ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ پھر یہاں ہوا۔ تو جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں بھرتے گئے۔ پہلے اللہ کا گھر عبادت کے لیے وہ اس کا انتخاب ضروری ہے۔ یہ سارے اولیاء کرام کا یہی طریقہ ہے۔ دہلی تو دلہن بنی جو دلہا نظام الدین، سارے ہند کے بادشاہ جو خواجہ معین الدین۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے ولیوں کے سر جھک جاتے ہیں، بادشاہوں کے سر جھکتے ہیں۔ اجمیر میں حور و غلما کو ہر وقت ٹہلتے دیکھا ہے، اور غوث پیا کو خواجہ کے حجرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ غوث تیری سر پہ دھوس، وہ ہے نا کہ تیرے ہزاروں لوگ پلتے ہیں خواجہ تیرے لنگر پہ، ہزاروں
لوگ پلتے ہیں خواجہ تیرے لنگر سے، ہم سے تو ایک بچہ بھی پالا نہیں جاتا۔ تو ہم سب فرماتے ہیں، میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بات ہو رہی تھی کہ ان کا مزار کہاں ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد، ان کا مزار اقدس ہے مکہ معظمہ، خانہ کعبہ، حرم شریف۔ سمجھ آ گئے؟ ادھر سارے جہان کا حرم ہے، ادھر ہی خواجہ صاحب کا بھی حرم ہے۔ ساری دنیا جدھر کو جھکتی ہے خواجہ صاحب ادھر کو جھکتے ہیں، ایسے بھی اور ویسے بھی۔ ان کا ویسے بھی قبلہ ہے ادھر کو اور ایسے بھی قبلہ ہے۔ ہم سب کا قبلہ کدھر کو ہے؟ خانہ کعبہ، مکہ معظمہ۔ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں منہ کر کے، تو جدھر کو ہم منہ کرتے ہیں جس قبلے کی طرف، خواجہ صاحب کا ادھر ڈبل قبلہ ہے۔ سارا جہان جدھر کو منہ کر کے نماز پڑھتا ہے نا، خواجہ غریب نواز کے قبلہ و کعبہ خواجہ عثمان ہارونی خانہ کعبہ کے سامنے دفن ہے، وہاں پر آپ کا مزار ہے۔ انہوں نے حج بہت کیے تھے، خواجہ صاحب نے اپنے کندھوں پر بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد کو کئی حج کروائے، خواجہ عثمان ہارونی۔ اور آپ نعرہ سنتے ہیں نا، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ۔ یہ حاجی کون ہے؟ کو پتہ ہے؟ سوجھ بوجھ پیدا کرو، درس روحانیت بیداری شعور پروگرام ہے۔ یہ آگاہی دیتا ہے، اویئرنیس دیتا ہے، بے خبری والی نہیں، آگاہی والی زندگی گزارے، تعلیم حاصل کریں۔ اس کو رسول اللہ نے فرض قرار دیا۔ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر، عورتوں پر اور مردوں پر، دونوں پر علم حاصل کرنا، جاننا، اویئرنیس حاصل کرنا، ایجوکیٹ ہونا، نالج لینا، یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ یہ رسول پاک فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو آپ سمجھا کریں، اللہ نے دماغ دیا ہے، جب تک زندگی ہے اس کا استعمال کریں، پھر تو یہ ختم ہو جانا، پھر تو قبر میں چلا جائے گا۔ اس سے پہلے اس کا استعمال یہی ہے کہ جانیں، حقیقت آشنا ہو۔ تو 70,000 نبیوں کے مزارات ہیں خانہ کعبہ کے اندر، کسی کو پتہ ہے؟ یہ سارا جہان جدھر کو منہ کر کے سجدے کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ کدھر کو منہ کرتے ہیں؟ اور مزاروں کی طرف منہ کرتے ہیں۔ بے شک مزارات انبیاء، خانہ کعبہ میں جتنے لوگ طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مزار ہی ہیں وہاں پر، لیکن کوئی بتاتا نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، تو بھئی اگر وہ وہاں پر 70,000 نبیوں کے مزار نہیں ہیں تو پھر بتاؤ کہاں ہے مزار؟ سوالیہ نشان۔ الملنگیہ اسلامک ریسرچ کونسل آف پاکستان دن رات ریسرچ کے کاموں میں مصروف ہے، جس کا 32 سال کا ورک آپ کے سامنے ہے، 32 والیوم موجود ہیں۔ تو یہاں سے جو بات بتائی جائے گی دلیل کے ساتھ ہوگی، آرگومنٹس کے ساتھ ہوگی، حوالے کے ساتھ ہوگی، ریفرنس کے ساتھ ہوگی، کتابوں سے، قرآن سے، حدیث کے علاوہ یہاں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان باتوں کو آپ سمجھیں کہ کوئی بات آپ کے ساتھ کرے تو آپ ایسے ہی نہ دیکھتے رہے بس گگو بن کے، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ اگلا ایک سوال کرے آپ 10 دلیلیں سنا سکتے ہو۔ سلسلہ ملنگیہ کا ہر مرید کو عالم دین ہونا چاہیے، اور کم سے کم حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، اور نہیں تو مفکر قرآن تو ہونا ہی چاہیے، اور ہمیں قاری بھی ہونا چاہیے، محدث بھی ہونا چاہیے، مفسر بھی ہونا چاہیے، قرآن کی تفسیریں کرنے پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ وہ بھی بندے ہی ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، انہوں نے محنت کی، وہ کامیاب ہو گئے، آپ کرتے ہی نہیں محنت، کم سے کم رسالہ پڑھ لینا چاہیے۔ کئی علماء بتاتے ہیں کہ ہم تو اپنے جمعے کا خطبہ ماہنامہ الملنگیہ سے دیکھ کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کئی عالم بتاتے ہیں کہ ہم تو خطبہ جو ہے جمعے کی تیاری ہماری ساری رسالے میں سے الملنگیہ سے ہو جاتی ہے، اور اس میں سے جو ہم سناتے ہیں لوگ آشاش کر اٹھتے ہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بہت سے لوگوں نے بتایا۔ تو کیا بات کر رہے تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی 6 شریف ہے۔ خواجہ صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس کا نام بتائیں؟ کوئی نہیں پتا؟
آپ کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کوئی کتاب لکھی، اس کے نام بتائیں؟ کوئی نہیں پتا۔ اور ہم ہیں چشتی، نظامی، اجمیری، ملنگی، قادری، نقش بندی، کلندری صرف چڑھی نہیں ہے ہمیں، باقی سارا نہیں ہمیں پتا۔ تو ہمیں آگاہی شعور کے ساتھ ہر بات کو سمجھنا چاہیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور سن 2022 اس کا کمپیریزن کرنا ہے کہ سن 2022 میں افکار و تعلیمات غریب نواز کا کیا عمل دخل ہے ہمارے معاشرے میں۔